جو ہوتی تربیت ان کی شریعت کے مطابق تو کسی گھر کی کوئی بیٹی کبھی مرتد نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، واقعی بہت عمدہ کلام سے آپ نے نوازا اور ہماری اس محفل کو ایک وقار عطا کیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ حاضرین محفل، ابھی ہمیں بہت قیمتی شاعری تک پہنچنا ہے، دھیرے دھیرے ہم اپنی ترقی کی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں کہ ہمارے تقریباً تمام مشاعروں میں سراج بھائی، جو کہ سراج منظر کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ اس وقت وہ دبئی میں ہیں اور وہ آن لائن اس مشاعرے کو سن رہے ہیں۔ آپ کی جو داد و تحسین ہے وہ بھی پہنچ رہی ہے، شعراء کا کلام ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے، لیکن بہرحال ان کو ہم لوگ مس کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اس محفل کو سجانے میں ان کے بہت سارے مشورے ہیں، بہت سارا ان کا کام ہے، تعاون ہے۔ بہرحال ان کا شکریہ اور خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ جہاں پہ ہیں خوب لہکتے رہیں، مہکتے رہیں، پھلتے پھولتے رہیں۔ ہمارے درمیان جناب طارق جیلانی صاحب بارہ بنکی سے اس مشاعرے کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ اردو ادب کے بہترین خادم، اور سال میں نہ جانے کتنی نشستیں، کتنی مشاعرے وہ منعقد اس لیے کرتے ہیں تاکہ اردو ادب کی بقا اور اس کے حفاظت کے لیے وہ بہت اہم کام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آئیے حاضر نے محفل آگے بڑھ رہا ہوں کہ ایک امید پسے دیدہ تر زندہ ہے، ایک امید پسے دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے، حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ آئیے اس شعر کی روشنی میں میں اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ جو اپنی زندگی میں زندہ رہتا ہے، وہ شعر و سخن کی دنیا میں بھی زندہ تابندہ رہتا ہے، مہکتا چہکتا رہتا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا رہتا ہے۔ اس وقت میں شہر لکھنؤ اور شام اودھ کو صبح بنارس سے ملا رہا ہوں، اور بنارس سے تشریف لانے والے ایک ایسے شاعر جنہوں نے بہت کم عمری میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور اردو کے بہترین خادم اور بہت اچھے شاعر کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جناب ابو شہمہ صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور شام اودھ صبح بنارس کا کیسے استقبال کرتا ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھرپور تالیوں کے درمیان استقبال کیجئے۔ حقائق کو بیان کرنے میں مشہور رہتا ہوں، کروں میں کیا بھلا فطرت سے ہی مجبور رہتا ہوں۔ حقائق کو بیان کرنے میں مشہور رہتا ہوں، کروں میں کیا بھلا فطرت سے ہی مجبور رہتا ہوں، اور کسی کی جی حضوری چھل کپٹ مجھ سے نہیں ہوتی، کسی کی جی حضوری چھل کپٹ مجھ سے نہیں ہوتی، منافق لوگ سے شہما میں اکثر دور رہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، لوگ سے شہما میں اکثر دور بہت رہتا ہوں۔ اچھے، واہ، ایک مطلع اور دو تین شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لے کہ جی ارشاد ہو۔ ایسے ویسوں کو اکثر میں بھاتا نہیں، ایسے ویسوں کو میں اکثر، ایسے ویسوں کو اکثر میں بھاتا نہیں، جی در پہ ہر ایک کے سر جھکاتا نہیں۔ بڑھیا ہے، ہاں تو بتائیے۔ بہت شکریہ۔ زندہ باد۔ کہ ایسے ویسوں کو اکثر میں بھاتا نہیں، در پہ ہر ایک کے سر جھکاتا نہیں، کیا بات ہے، اور اس کو کھا جائے گی معین خود بھائی، اسی کی حسد، اس کو کھا جائے گی خود اسی کی حسد، جی نظر مجھ سے کبھی جو ہٹاتا نہیں، واہ 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 واہ، نظر کیا مجھ سے بات کبھی ہے، جو کیا بات ہے۔ ہٹاتا نہیں۔ اور بطور خاص یہ بھی شعر دیکھ لے کہ جن کے در پہ پہنچ کر حقارت ملے، جن کے در پہ پہنچ کر حقارت ملے، ایسے گھر میں کبھی آتا جاتا نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے گھر میں کبھی آتا جاتا نہیں۔ اور مکتا بھی بطور خاص کہ بڑھ رہا ہے جو منزل کی جانب اسے، بڑھ رہا ہے جو منزل کی جانب اسے، کھینچ کر پاؤں شہما گراتا نہیں، واہ کھینچ واہ کر واہ پاؤں واہ، شہما کیا بات ہے، گراتا کیا نہیں۔ بات ہے۔ آئیے حضرات ایک غزل کا مطلع اور دو تین شعر ترنم سے پڑھتا ہوں۔ جی عطا کریں۔ ہے ضرورت اب یہاں ایسا محل تعمیر ہو،
کیا بات ہے، ارے کیا مصرع ہے، کیا سجا ہوا مصرع ہے، زندہ باد. تالیوں کے درمیان استقبال کیجئے، بہت خوبصورت مصرع. واہ، بہت شکریہ. دیکھیے بہت جس محبت ہے. شہر میں، جس قصبے میں، جس محفل میں اگر مصرے کو اٹھا دیا جائے تو میرے خیال سے بہت قیمتی لوگ ہیں آپ. اپنے لیے ایک بار تالیاں بجا لیجئے اور استقبال کیجئے ابو شہما. بہت بہت شکریہ. زندہ باد. کہ ہے ضرورت اب یہاں ایسا محل تعمیر ہو، ہے ضرورت اب یہاں ایسا محل تعمیر ہو، ہے ضرورت اب یہاں ایسا محل تعمیر ہو، جس کے بام و در پہ الفت، جس کے بام و در پہ الفت کی فقط تحریر واہ واہ ہو. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بام واہ. و در پہ الفت. بہت اچھا. اور یہ واہ، بھی شعر بطور خاص ارشاد ہو. کہ آؤ مل کر اب کرے ہم نفرتوں کا خاتمہ. ہائے ہائے، ارے کیا سجا ہوا مصرع ہے، اسی میں تالیاں ہو جائیں. بہت خوبصورت مصرع ہے. زندہ باد، زندہ باد. یہ مشن ہے آج کے مشاعرے کا. واہ، بہت شکریہ. آؤ مل کر اب کرے ہم نفرتوں کا خاتمہ. آؤ مل کر اب کرے ہم نفرتوں کا خاتمہ، تاکہ بہتر آنے والی، تاکہ بہتر آنے والی نسل کی تقدیر. ارے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ابو شہما بھائی، واہ 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 واہ. پھر شعر پڑھ دیجئے. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آؤ مل کر ہم کریں اب نفرتوں کا خاتمہ. آؤ مل کر اب کریں ہم نفرتوں کا خاتمہ، تاکہ بہتر آنے والی نسل کی تقدیر ہو. اور یہ بھی واہ شعر واہ 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 واہ. ملاحظہ فرما لیں کہ چاہتے ہو گر یہاں ہر سمت پھیلے امن تو، کیا بات ہے. چاہتے ہو گر یہاں ہر سمت پھیلے امن تو، چاہتے ہو گر یہاں ہر سمت پھیلے امن تو، اٹھ بجھا نفرت کی شعلے، اٹھ بجھا نفرت کی شعلے، کیسی اب تاخیر ہو. اٹھ بجھا نفرت ارے کیا کہنے ہیں، زندہ باد. شعلے، کیسی اب تاخیر ہو. اور مقطع بھی دیکھے بطور خاص. ارشاد ہو. کہ ہے یہ ارماں دل میں شہماں کہ فقط اب تو یہی کیا بات ہے یہ ارماں دل میں شہماں کہ فقط اب تو
فقط اب تو یہی مسکراتی چہچہاتی، مسکراتی چہچہاتی ملک کی تصویر، ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، چہچہاتی ملک کی بہت اچھے، واہ تصویر ہو۔ بہت بہت شکریہ حضرات، 4 مصرے پڑھ کر کے اپنی جگہ لوں گا، بطور خاص 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں جی ارشاد ہو۔ کہ اگرچہ بے حیائی کی جہاں میں حد نہیں ہوتی، بطور خاص ملاحظہ فرما لیں جی ارشاد ہو۔ کہ اگرچہ بے حیائی کی آہا، جہاں میں حد نہیں ہوتی، کیا بات ہے۔ کسی ایمان والے کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگرچہ بے حیائی کی جہاں میں حد نہیں ہوتی، کسی ایمان والے کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، جو ہوتی تربیت ان کی شریعت کے مطابق تو، جو ہوتی تربیت ان کی شریعت کے مطابق تو، کسی گھر کی کوئی بیٹی کبھی مرتد نہیں ہوتی، واہ 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 واہ، کسی زندہ باد گھر زندہ باد کی زندہ باد، کوئی بیٹی، واہ واہ، بہت شکریہ، پھر پڑھ دیجئے شیما بھائی، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، اگرچہ بے حیائی کی جہاں میں حد نہیں ہوتی، کسی ایمان والے کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، جو ہوتی تربیت ان کی شریعت کے مطابق تو، جو ہوتی تربیت ان کی شریعت کے مطابق تو، کسی گھر کی کوئی بیٹی کبھی مرتد نہیں واہ 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 واہ،